بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 179 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح دودھ پلانے کے احکام ہے، اور یہ ہمارا سبق دودھ پلانے کے احکام کا آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے دودھ پلانے کے آداب اور دودھ پلانے کے مختلف مسائل کچھ پڑھے، اور دودھ پلانے کے مستحبات اور مکروہات کو پڑھا۔ اس کے بقیہ چند مختلف احکام رہتے ہیں۔ آج کا یہ اختتامی سبق دودھ پلانے کے عنوان سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2456۔ اگر کسی عورت کا شوہر ایک شیر خوار بچی سے نکاح کرے اور وہ عورت اس بچی کو دودھ پلا دے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی شیر خوار بیوی کو دودھ پلایا، کسی شخص نے ایک شیر خوار بچی سے شادی کی، نکاح کیا، اور اس کی پہلی بیوی نے کیا کیا، اس شیر خوار بچی جو اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس کو دودھ پلا دیا، تو اب احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ احتیاطاً ضروری ہے کہ اس کو طلاق دے اور ہرگز اس سے شادی نہ کرے۔ کریں گے اس صورت میں احتیاطاً ضروری یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دے، یعنی نکاح تو اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن طلاق احتیاطاً دینا ضروری ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ اس کے نکاح میں نہیں رہی، اور ہرگز اس سے شادی نہ کرے، اور اس کے ساتھ دوبارہ شادی بھی ہرگز نہ کرے۔ اور اگر وہ پلایا جانے والا دودھ خود اس سے متعلق تھا تو یہ شیر خوار بچی بھی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ کہیں گے جو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے وہ اگر اسی کا تھا، یعنی اس کا مالک وہی شخص تھا جس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، جس نے بچی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو صرف اس کی اپنی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ وہ شیرخوار بچی بھی ہمیشہ کے لیے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اسے حرام ہو جائے گی۔ اور پلایا جانے والا دودھ اس کے سابقہ شوہر سے ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کا عقد باطل ہو جائے گا۔ کہیں گے مثلا جو دودھ اس کی بیوی نے پلایا ہے وہ اسی شوہر کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ اس عورت کے کسی سابقہ شوہر کی ملکیت تھا، تو کہیں گے اس صورت میں احتیاط کی بنا پر اس بچی سے اس کا عقد ختم ہو جائے گا، البتہ وہ بچی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، ورنہ باقی پہلی والی صورت میں بچی بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2458۔
اگر کوئی مرد کسی عورت سے عقد کرنے سے پہلے کہے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ عورت مجھ پر حرام ہے، مثلاً کہے کہ میں نے اس عورت کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اگر اس بات کی تصدیق ممکن ہو تو وہ اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا، اور اگر یہ بات عقد کے بعد کہے اور خود عورت بھی اس بات کو قبول کرے تو ان کا نکاح باطل ہے۔ کہیں گے مثلاً کوئی مرد ہے کسی عورت سے عقد کرنے سے پہلے کہے، جب اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، گویا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، تو اس صورت میں اس بات کی اگر تصدیق ممکن ہے تو تصدیق کرے، اور اس عورت سے عقد اگر تصدیق ہو جائے تو اس عورت سے عقد نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی رضائی بہن ہے۔ اور اگر یہ وہ بات عقد کے بعد کہے، عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا تھا، اور خود عورت بھی اس بات کو قبول کرے، عورت بھی کہے کہ واقعہ نے میری ماں کا اس نے دودھ پیا تھا، گویا کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہوئے، تو اس صورت میں اگر عقد ہو گیا ہے تو ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ لہذا اگر مرد نے اس عورت سے ہم بستری نہ کی ہو یا کی ہو، لیکن ہم بستری کے وقت عورت کو معلوم ہو کہ وہ مرد پر حرام ہے، تو عورت کا کوئی مہر نہیں کریں گے۔ مثلاً اگر مرد نے اس عورت سے ہم بستری نہیں کی، یا اگر کی بھی ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر عورت کو معلوم تھا کہ وہ مرد اس پر حرام ہے، اس کے باوجود اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، تو اس عورت کا مہر نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت کو ہم بستری کے بعد پتہ چلے کہ وہ اس مرد پر حرام تھی، تو ضروری ہے کہ شوہر اس جیسی عورتوں کے مہر کے مطابق اسے مہر دے۔ یعنی اگر عورت کو پتہ نہیں تھا، ہم بستری کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو اس مرد پر حرام تھی، تو اس صورت میں شوہر جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اسے چاہیے کہ جتنا عام عورتوں کا مہر بنتا ہے اس کے مطابق اسے مہر ادا کرے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2459۔ اگر کوئی عورت عقد سے پہلے کہہ دے کہ رضاعت کی وجہ سے میں اس مرد پر حرام ہوں، اور اس کی تصدیق ممکن ہو، تو وہ اس مرد سے عقد نہیں کر سکتی۔ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے، پہلے مرد کہے، اب اس میں یہ ہے کہ عورت کہے کہ یہ رضاعت کی وجہ سے میں اس کے اوپر حرام ہوں، یہ مرد حرام ہے، تو اس کی اگر تصدیق ممکن ہو تو تصدیق کرنی چاہیے، تصدیق سے پہلے عقد نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ یہ بات عقد کے بعد کہے تو اس کا کہنا ایسا ہے جیسے کہ مرد شادی کے بعد کہے کہ وہ عورت اس پر حرام ہے، یعنی وہی سابقہ مسئلے کا جو حکم بیان ہو چکا ہے وہی اس کے لیے بھی ہے۔ یعنی اگر مرد بھی اس کی تصدیق کرے تو اگر ان کا نکاح ہو چکا ہے، عقد کے بعد ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا عقد، ان کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2460۔ دودھ پلانا جو محرم بننے کا سبب ہے، دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اور اس کی تصدیق کیسے ہو؟ اس کا
सिलसिला कैसे बने कि तस्दीक कैसे बने कि वाकईअन उसने दूध पिलाया है कि नहीं पिलाया, वाकईअन ये उसका महरम है कि नहीं है। तो इसके दो चीजों से यह साबित हो सकता है कि ये महरम बने हैं कि नहीं बने, और इसने दूध पिलाया था कि नहीं पिलाया था। पहली सूरत यह है कि एक शख्स या ऐसी जमाअत का खबर देना जिसकी बात पर यकीन या इत्मीनान हो जाए। मसलन एक ऐसी जमात खबर दे या एक ऐसा शख्स खबर दे जिसकी बात काबिल यकीन काबिल इत्मीनान हो, तो उस सूरत में उसका महरम बनना साबित हो जाता है। दूसरी चीज, दो आदिल मर्द उसकी गवाही दें, लेकिन जरूरी है कि वो दूध पिलाने की शराइत के बारे में भी बताएं। कहेंगे दो आदिल शख्स गवाही दें कि वाकईअन इसने दूध पिया था और ये महरम है। लेकिन सिर्फ इतना न कहें, बल्कि ये भी बताएं कि इसने दूध जो पिया था वो शराइत के मुताबिक पिया था। मसलन कहें कि हमने फलां बच्चे को 24 घंटे फलां औरत के पिस्तान से दूध पीते देखा है। यह है तस्दीक शर्त के साथ, शराइत के साथ अगर ऐसे दो आदिल गवाही दें तो उस सूरत में उसका महरम बनना, उसका दूध पीना साबित हो जाता है। और उसने इस दौरान और कोई चीज भी नहीं खाई, ये भी तस्दीक करें कि 2 दिन जो 24 घंटे जो उसने दूध पिया है दिन और रात, उसके दरमियान में कोई और चीज नहीं खाई। और इसी तरह इन बाकी शराइत को भी साफ साफ अल्फाज में बयान करें जिनका जिक्र साबिका मसाले में बयान किया गया है। यानी जो शराइत साबिका मसाले में हम पढ़कर आए हैं उनका साफ साफ अगर बयान करें कि इनके मुताबिक दूध पिलाया था, तो उस सूरत में वो उसका महरम बनना साबित हो जाता है और दूध पिलाना साबित हो जाता है। अलबत्ता एक मर्द और 2 औरतों या 4 औरतों की गवाही से जो सब के सब आदिल हों, रिजाअत का साबित होना महल्ले इश्काल है, बस एहतियात करना जरूरी है। यानी कि बयान ये करना चाहते हैं कि इसमें 2 आदिल मर्दों का होना जरूरी है, एक मर्द और 2 औरतें या 4 औरतों की गवाही से रिजाअत का साबित होना मुश्किल है। लिहाजा अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो कि औरतें गवाह हों तो उस सूरत में एहतियात करना जरूरी है, गोया के उनके जरिए से साबित होना मुश्किल है। अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो उसमें एहतियात करें, और एहतियात हम पहले बयान करके आए हैं कि एहतियात किस तरह करना चाहिए। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2461। अगर इस बात में शक हो कि बच्चे ने इतनी मिकदार में दूध पिया है जो महरम बनने का सबब है या नहीं पिया, या गुमान हो कि उसने इतनी मिकदार में दूध पिया है, तो बच्चा किसी का भी महरम नहीं होता, लेकिन बेहतर यह है कि एहतियात की जाए। कहेंगे अगर मसलन मिकदार में शक हो कि बच्चे ने इतना दूध पिया है कि महरम बनने का सबब बने, या गुमान हो कि पिया है कि नहीं पिया, तो उस सूरत में बच्चा किसी का महरम नहीं बनता, लेकिन बेहतर यह है कि इसमें भी एहतियात करना चाहिए, जैसा कि एहतियात हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि एहतियात किस तरह
کرنا چاہیے۔